قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے بہت سے بھائی ایک مسئلے کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ گھر میں بیوی ہے، وہ روزے سے تھی کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی، یعنی حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، تو کیا اب روزہ ہوگا یا نہیں؟ دوسری بات کہ اگر روزہ نہیں ہوگا تو کیا وہ عورت دن میں کھا پی سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ دو باتیں ہیں۔ تو پہلا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی عورت روزے سے ہو اور اس کا بلیڈنگ شروع ہو جائے، حیض آنا شروع ہو جائے، ماہواری کا خون آنا شروع ہو جائے، تو اب اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اگر کوئی عورت روزے سے ہو اور اس کو بلیڈنگ آنا شروع ہو جائے تو اب اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، کیا وہ عورت اب رمضان کے دنوں میں کھا پی سکتی ہیں یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں، حیض کی حالت میں تو روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو دن بھر بھوکا پیاسا رہنا حیض کی حالت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ عورت، اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو، ماہواری کی حالت میں ہو، تو وہ عورت کھا پی سکتی ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ حائضہ عورت جو کھانا پینا کرے گی وہ روزے داروں کے سامنے نہیں کرے گی، بلکہ روزے کا احترام کرتے ہوئے، روزے داروں کا احترام کرتے ہوئے وہ الگ سے گھر میں چپکے سے کھانا پینا کرے گی۔ دو مسئلے آپ کے کلیئر ہو گئے کہ روزے کی حالت میں اگر رمضان کے مہینے میں حیض آنا شروع ہو جائے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، عورت کھا پی سکتی ہے۔ تیسری بات کہ اگر حیض آنا بند ہو جائے، یعنی حیض شروع ہوا تھا وہ بند ہو گیا، تو اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اسی دن روزہ رکھے گی یا اگلے دن؟ تو یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر عورت حیض سے تھی کہ اس کا حیض بند ہو گیا تو اب اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگلے دن روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، تین مسئلے ہو گئے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ بہت سے ہماری ماں بہنیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو اگر 12 بجے سے پہلے آیا ہو، زوال سے پہلے، تو روزہ ختم ہو جائے گا، اور اگر زوال کے بعد آئے، 12 بجے کے بعد آئے، تو روزہ ختم نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ روزے کی حالت میں حیض جس وقت بھی آ جائے، اگر افطاری سے 2-4 منٹ پہلے بھی آ جائے تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اس کو یہ حالت ہو، یعنی ماہواری شروع ہو، اس وقت تک وہ کھانا پینا کرے، اور یہ جو روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں اس کی بعد میں قضا کر لے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بہت سی ہماری ماں بہنیں وہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، اور اسی مہینے میں پھر یہ حالت شروع ہو گئی تو ہم کیسے عبادت کریں، کیسے کیا کریں؟ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ انہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ حالت ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اے عائشہ پریشان کیوں ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے تقدیر میں، یعنی آدم کے بیٹیوں کے تقدیر میں لکھ دی ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے قدرتی چیز ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں اگرچہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، اسی طرح نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ دوسری چیزیں کر سکتی ہیں، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ جو تسبیحات ہیں آپ ان کو پڑھ سکتی ہیں، دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اپنے مسلمان بہنوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر رمضان کے مہینے میں آپ کو ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پریشان ہونے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ تسبیحات پڑھیں، دیگر چیزیں جو آپ پڑھ سکتی ہیں وہ کریں آپ۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ روزے کی حالت میں اگر بلیڈنگ آ جائے تو عورت کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، عورت حیض کی حالت میں کھا پی سکتی ہے لیکن روزے دار کا احترام کرتے ہوئے۔ تیسری بات یہ کہ ان روزوں کی عورت قضا کرے گی بعد میں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید
دینی اسلامی فقہی معلومات اور جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔